معروف سے قبل ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والقلم وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، مگر بے مثل بے مثال بشر ہیں۔ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی طرح جو حضور کو اپنی طرح معمولی بشر سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ تو بشر ہیں مگر ہماری طرح عام بشر نہیں۔ اس کے بارے میں کئی معروضات میں نے گزشتہ کل آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ آج بھی سعادت حاصل کروں گا تاکہ یہ موضوع جو چلایا ہے یہ تشنا نہ رہے، باتیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ایک بات آپ غور کریں اس آیہ مبارکہ میں، قل انما انا بشر مثلکم، میں اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حالانکہ کئی جگہ حضور کی باری آئی ہے تو اللہ ہی نے فرمایا ہے، اور جب اپنی باری ہے تو حضور کو فرمایا کہ تم کہو، جیسے کہ قل هو اللہ احد، تم کہو اللہ ایک ہے۔ اور جب حضور کی باری آئی تو کہا محمد رسول اللہ، یہاں قل نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر کہلوایا کہ تم کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ آپ دیکھیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی استاد، کوئی بزرگ اپنے آپ کو حقیر کہے، احقر کہے تو یہ کیا ہے؟ اس کی خاکساری ہے، انکساری ہے، کیا ہے؟ تواضع ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر آپ کو کہہ دوں کیا آپ کیا کرنے بیٹھے ہیں یہاں پر، کس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ بس جاہل کی باتیں سنیں گے۔ میں تو ایک جاہل کی طرح ہوں، ایک جاہل ہوں، آپ میری بات سنیں گے۔ اگر میں آپ کو کہہ دوں تو کیا آپ بھی کہیں گے کہ ہاں جاہل کی بات سن رہے ہیں؟ جب مولانا مانیں گے تو جاہل نہیں مانیں گے، جاہل مانیں گے تو مولانا نہیں مانیں گے۔ گھر جا کے کہے کہ کہاں سے آئے؟ مسجد سے۔ کیا کر رہے تھے؟ تقریر سن رہا تھا۔ کون تھے تقریر کرنے والے؟ وہ مولانا محسن جاہل تھے۔ کیوں ایسا کہتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں جاہل ہوں۔ تو گھر والے بھی کہیں گے نا کہ کیا ہوا آج، کچھ چائے نہیں پیے شام کو کیا؟ ایسا کہیں گے نا بھائی، جب مولانا تم مانتے ہو تو جاہل نہیں مانو گے، عالم مانتے ہو تو جاہل نہیں مانو گے، اور جاہل مانو تو پھر عالم مت مانو۔ اگر تم ان کو عالم مانتے ہو تو پھر جاہل کیوں کہتے ہو؟ وہ تو کہے، ان کا کہنا یہ کیا ہے؟ تواضع ہے، انکساری ہے۔ یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں بھی میں اپنی کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں، ہے نا، سمجھانے کے لیے۔ تو ایک تواضع، انکساری۔ لیکن اگر تو میں کہوں، میرا کہنا یہ کیا ہے؟ تواضع ہے، انکساری ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے بڑا ہو، میرے استاد آ جائیں، میرے پیر آ جائیں، کوئی بزرگ آ جائیں،
اور وہ کہہ دیں یہ جاہل ہے، وہ مجھے کہہ دے یہ جاہل ہے، تو اب خود بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، یہ تواضع ہے؟ یہ میری تواضع ہوگی؟ بلکہ یہ سند ہو جائے گی میری جہالت پر۔ کیا ہو جائے گی؟ کہ ہاں یہ جاہل ہے۔ استاذ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہے تو یہ جاہل ہے، پیر کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہے تو یہ جاہل۔ یہ بات سمجھ میں آئی تو میں آگے بڑھوں۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ اگر میں خود کہوں تو کیا ہوگا؟ یہ انکساری ہوگی، یہ تواضع۔ لیکن اگر میرے استاد، میرے پیر کہہ دیں یہ تو جاہل ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ سند ہو جائے گی کہ ہاں یہ جاہل ہی ہے، بلا تمثیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خود بشر نہیں کہا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خود بشر نہیں کہا۔ ہاں جہاں ذکر کی بات آئی تو وہاں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نبوت کے اظہار کی باری آئی تو کہا یا ایھا النبی۔ رسالت کے اظہار کی باری آئی تو کہا یا ایھا الرسول۔ لیکن جہاں بشریت کے اظہار کی باری آئی تو خود نہیں کہا یا ایھا البشر، یا یہ نہیں کہا ہے میرے بندو میرا حبیب یہ بشر ہے، بلکہ فرمائے محبوب تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے مولا نے حضور کو حکم دیا کہ اگر میں کہوں گا تو سند بن جائے گی، اور میرا حبیب کہے گا تو یہ ان کے لیے تواضع بن جائے گا، انکساری بن جائے گا۔ تو ذکر کی بلندی پر سند لگائی اللہ نے، نبوت پر سند لگائی، رسالت پر سند لگائی، لیکن جہاں بشریت کی باری آئی وہاں تواضع کا اظہار کرا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایک بات میں حکمت ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم اپنے علماء کرام کی باتیں سن کے پڑھ کے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے علماء اہل سنت کیا کیا رکھتے ہوں گے، آپ ذرا سوچو۔ ایک ایک بات میں وہ کہتے ہیں جو تلاش کرتا ہے اس کو کیا ہے وہی ملتا ہے۔ اب آ گیا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں سمجھانا ہی چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو سچی ہوتی ہے مگر کہیں نہیں جاتی، جو سچی ہوتی ہے مگر کہیں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے یا نہیں؟ ذرے ذرے کا مالک ہے یا نہیں؟ کونے کونے کا مالک ہے یا نہیں؟ چپے چپے کا مالک ہے یا نہیں؟ شجر و حجر کا مالک ہے یا نہیں؟ شمس و قمر کا مالک ہے یا نہیں؟ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ دنیا لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، زمین پر آسمان پر ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا مالک کون ہے؟ سب کا مالک، ذرے ذرے کا مالک، پتے پتے کا مالک، سب کا مالک اللہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے نقل کفر کفر نہ باشا، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ کوئی یہ کہے، میں اور نیچے نہیں جاتا، تھوڑا اوپر رہتا ہوں، کوئی یہ کہے یہ جو کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں نا، وہ کوڑا کرکٹ کا مالک اللہ ہے، کوڑے کرکٹ کا کچرے کا مالک اللہ ہے۔ کوئی یہ کہے کچرے کا مالک اللہ ہے یا معاذ اللہ، اور اگر اس کو دوسرے اور نیچے جائیں، اس کا تصور بھی ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات معاذ اللہ کہ ہمارا جو باتھ روم ہے اس کا مالک اللہ ہے، کوئی یہ کہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ سچی ہے۔ بات کیا ہے؟ سچی ہے، مگر ایسی بات ہے جو کہی نہیں جائے گی، جو کیا ہے کہہ نہیں سکتے، کہی نہیں جائے گی۔ تو نے ایک ذلیل چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی، تو نے ایک کمتر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی، جس کی وقعت لوگوں کے نزدیک ہے اس کی نسبت تو نے اللہ کی طرف کی۔ ارے اللہ کی ملکیت میں تجھے کوڑا کرکٹ ہی نظر آیا، کچرا ہی نظر آیا؟
اگر تجھے کہنا تھا تو مالکی یوم الدین کہتا، اگر تجھے کہنا تھا تو شمس و قمر کا مالک کہتا، یہ کہتا کہ اللہ چاند کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے، پھولوں کا مالک ہے، پھولوں کے باغ کا مالک ہے. تجھے کہنا تو یہ کہنا تھا، تجھے کچرا ہی نظر آیا. تو تیرا یہ کہنا، اس سے مراد یہ ہے کہ تو نے اللہ کی توہین کی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر. اور ایک بات، حالانکہ بات کیا ہے؟ بات سچی ہے نا، بات غلط ہے؟ بات یہ غلط ہے. کچرے کا اور جو کچھ ہے، میں نے پہلے ہی کہا نا، ذرے ذرے کا مالک، سب کا مالک اللہ ہے. بات سچی ہے مگر کہہ نہیں سکتے. اسی طرح یہ سب کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو، حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، ملائکہ کو، حوروں کو، غلما کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھیلایا جائے تو بہت بڑا ہو جائے گا. سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انسان ہو یا حیوان ہو، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. لیکن اگر کوئی کہے معاذ اللہ کہ خنزیر کو اللہ نے پیدا کیا، خنزیر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے سور کو پیدا کیا، سور کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا. ارے تجھے خنزیر ہی نظر آیا؟ تجھے خنزیر ہی نظر آیا؟ کہتا کہ چاند کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لوگ کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، قلم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، کرسی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جنت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جنت کی نعمتوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ارے بڑی بات کہہ دیتا، ہمارے نبی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، محمد کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ کی اتنی ساری مخلوق میں سے تجھے خنزیر ہی نظر آیا؟ اس کا مطلب ہے تو نے اللہ کی توہین کی ہے. ایک ذلیل مخلوق کی طرف، ایک ذلیل مخلوق کی نسبت تو نے اللہ کی طرف کر دی، اس لیے تو کافر ہو گئے. بات کیا ہے؟ سچی ہے مگر کہی نہیں جاتی، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے میں جو کہتا ہوں؟ یہ کہی نہیں جائے. کوئی کہ سور کا مالک اللہ ہے، ارے تجھے کہنا ہے تو دوسری چیزوں کا ذکر کر، کیوں اس کا ذکر کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات سچی ہے مگر اب اس کو چلو نے عام لفظوں میں سمجھا تھا. ایک بانجا ہے، سامنے اس کا ماموں آیا. سامنے کون آیا؟ اس کا ماموں آیا. گئے، ارے یہ تو میرے باپ کا سالہ ہے، یہ تو میرے باپ کا سالہ ہے. ماموں مار دے گا کہ نہیں؟ ایک تماچا اٹھا کے، تمیز ہے کہ نہیں؟ شرم آیا. ماموں جان بول، کیا بول رہا ہے؟ میں نے بات جھوٹی کہاں کہی؟ میں نے تو سچی کہی. آپ میری باپ کے سالے نہیں ہو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ بات سچی ہے مگر کہی جائے تو گستاخی ہوگی. کہی جائے تو کیا ہوگی؟ وہ گستاخی اور بے ادبی ہوگی. سامنے والا ناراض ہو جائے گا. باپ سامنے ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. تو کہے میری ماں کا شوہر، وہ کیا کہے؟ تم میری ماں کے شوہر، آؤ ادھر. کیا بکرا ہے تو؟ کہاں سے آیا؟ کہاں جا کر آیا؟ ارے ابا جان کے، ابو کے، پپا کے، ڈیڈی کے جو اچھا کہنا ہے وہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ شرم نہیں آتی؟ ایسا سکھاتے مولانا. نام تو مولانا کا ہی آئے گا، آخر میں نام کس کا آئے گا؟ مولانا. ایسا سکھاتے بیچارے مولانا الفبا سکھانے میں فرصت نہیں ہے، یہ اتنا سب کہاں سکھائیں گے؟ تو میں سمجھ میں آئی بات سچی ہے، لیکن اگر کوئی کہے تو وہ کیا ہوگی؟ گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی. بات اگرچہ سچی ہے کیونکہ اللہ نے سکھایا ہے، تمیز ہوتی ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے. احترام کے الفاظ استعمال کرو، ادب کے الفاظ استعمال کرو. اسی طرح خنزیر کی نسبت اللہ کی طرف کی بات سچی ہے مگر یہ بے ادبی ہے. کچرے کی نسبت تم نے اللہ کی طرف کی بات سچی ہے، پیدا کرنے مالک وہی ہے، لیکن تم نے یہ جو بات کہی ہے وہ بے ادبی کی ہے. اسی طرح میرے آقا بشر ہیں، بات سچی ہے لیکن ہم یہ کہتے رہے کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں.
یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے. سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہی سمجھانا چاہتا. کچھ باتیں سچی ہوتی ہے مگر کہیں نہیں جاتی، کہہ نہیں سکتے. اور آگے چلیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، محبوب فرما دو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس میں مخاطب کون ہے؟ کس کو کہا حضور نے؟ مخاطب کون ہے؟ یعنی اللہ نے حکم دیا کس کے بارے میں؟ کن کو کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ مخاطب کون ہے؟ مومنین، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو دجانہ، صحابہ، مومنین، مسلمان. کون مخاطب کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کہوں گا. تفسیر کی کتابوں میں اب تو بہت ویب سائٹ ہے، آپ یہ آیت لکھ دینا سب، انما انا قل انما انا بشر لکھنا، اور پھر آئے گا اس کے اندر بہت کچھ آئے گا. اس میں تفسیر ابن کثیر نکالنا، تفسیر جلالین نکالنا ہے جنہوں نے اس کی تفسیر کی گئی کس کو کہا گیا. تو آئے گا ای الکفار للمشرکین المکذبین. ابن کثیر میں یہ الفاظ، یعنی مشرکوں کو کہہ دو، جھٹلانے والوں کو کہہ دو، کفار کو کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر. مخاطب کس کو کہا گیا؟ کفار کو. مطلب یہ کہ کفار حضور کو فرشتہ نہ کہتے، ہے نا؟ فرشتہ نہ کہہ دے، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس کا مخاطب کون ہے؟ کفار ہے. اس کا مخاطب ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا. کفار تھے، مشرکین تھے. مشرکین اور کفار کو کہا گیا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. مومنین کو نہیں کہا گیا. کس کو کہا گیا؟ اب حضور کو اپنی طرح بشر کون کہے گا؟ جس کو کتاب ہوگا وہی کہے گا، جس کو مخاطب بنایا گیا وہی کہے گا، ہے نا؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب اس کو اور کھول کر سمجھا. حضور نے کفار کو کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن یہاں پر ایک بات آپ مجھے بتاؤ، کیا آپ کفار کو یہ حق دو گے کہ وہ اپنی طرح بشر کہے؟ ابو جہل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی طرح بشر کہے؟ ابو لہب کو ہے کہ وہ اپنی طرح بشر کہے؟ عتبہ کو تھا کہ وہ اپنی طرح بشر کہے؟ کوئی کافر کہہ سکتا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح ہے؟ کسی کو حق دو گے؟ تو جس کو خطاب کہا گیا، جس کو خطاب کیا گیا، جس کو مخاطب بنایا گیا، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ نبی کو اپنی طرح کہے. تو جس کو کہا ہی نہیں گیا اس کو کیسے حق ہوگا کہ وہ نبی کو اپنی طرح کہے؟ سمجھ میں آتی بات؟ اس کو کیسے حق ہوگا کہ وہ نبی کو اپنی طرح کہے؟ اور یہاں پر ایک بات اور بتا، کفار کو تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں، انما انا بشر مثلکم. لیکن جب باری آئی مومنین کی، جب باری آئی ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، طلحہ زبیر کی، صحابہ کی، مومنین کی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ لفظ بتاؤ. ایکم مثلی. حضور نے فرمایا، صحابہ کو کیا فرمایا؟ ایکم مثلی. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ کو کتابیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوگل میں جائیے اور لکھیے. اگر عربی کا آپ کے پاس ہے تو کی بورڈ ہے نا، کی بورڈ کہتے ہیں نا، تو عربی میں ہے تو اس میں لکھنا ایکم مثلی، یا انگلش میں بھی لکھ سکتے ہو ایکم مثلی. یہ حدیث آئے گی. یہ حدیث کیا ہے؟ آئے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صوم وصال رکھنا شروع کیا، روزہ رکھنا شروع کیا، دن رات روزہ رکھنا شروع کیا، یعنی نہ دن میں کھانا نہ رات میں کھانا، پے در پہ لگاتار، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، رات میں بھی نہ کھانا. حضور کیا ہے اس طرح روزہ رکھنے لگے تو صحابہ کو کیا ہے، ان کا تو ایک ایک لمحہ سنت رسول میں بسر ہوتا تھا. جب حضور کو دیکھا کہ حضور کیا ہے پیدر پہ روزہ رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایسے ہی رکھنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا ہے بغیر کھائے روزہ رکھنا کیا ہے شروع کر دیا. کمزور ہو گئے.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، اتنی کمزوری کیوں ظاہر ہے؟ کہا کہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بخاری شریف کی، کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الوصال قالوا فإنك توصل۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدر کے یوم وصال سے، صوم وصال سے منع فرمایا کہ اس طرح تم پیدر کے اس طرح روزے مت رکھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو رکھ رہے ہیں، آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر ہم بھی رکھ رہے ہیں، ہم بھی کھائے پیے بغیر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایکم مثلی فإنی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی۔ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ارے میں تو رات اس طرح بسر کرتا ہوں، اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ باہر نہ صدیق کو پتا چلتا ہے، اندر نہ صدیقہ کو پتا چلتا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم نہیں دیکھتے یہ الگ بات ہے، مجھے میرا رب کیا ہے؟ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ مطلب تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے۔ سامنے ابو بکر ہے، سامنے فاروق اعظم ہے، صداقت کے تاجدار ہیں، عدالت کے تاجدار ہیں، سخاوت کے تاجدار ہیں، شجاعت کے تاجدار ہیں، شہادت کے تاجدار ہیں، جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام ہیں، سچے مومنین ہیں جن کی رضا کا اعلان خدا نے کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن سے خدا راضی، جو خدا سے راضی خدا ان سے راضی، ایسی مقدس جماعت سامنے ہے۔ حضور ان کو فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تو جب صحابہ جیسی مقدس جماعت نبی کی طرح نہیں ہو سکتی ہے تو عام روڑوں پہ گھومنے والی جماعت نبی کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب صحابہ جیسے مقدس لوگ نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو پھر عام لوگ نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ایک اور بات، نبی کی حیثیت اللہ کے لیے اور ہے اور امتی کے لیے اور ہے۔ ایک مثال، ایک بادشاہ ہے، جب وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا آیا، میرا لال آیا، میرے جگر کا ٹکڑا آیا، بادشاہ کو ماں کہتی ہے۔ لیکن رایا نے سنا، اب جب بادشاہ باہر آیا تو اس کے رایا غلام وہ بھی کہنے لگے بیٹا آیا، جگر کا ٹکڑا آیا، میرا لال آیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو مار ڈالو یا پاگل خانے میں لے جاؤ۔ صحیح بات ہے، میں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ بادشاہ ماں کے لیے بیٹا ہے، ماں کے لیے لال ہے، ماں کے لیے جگر کا ٹکڑا ہے، ماں کے لیے جان ہے، رایا کے لیے تو بادشاہی ہے، رایا کے لیے تو شہنشاہی ہے۔ ماں کہے گی بیٹا، ماں کہے گی لال، ماں کہے گی جان، مگر رایا تو یہی کہیں گے بادشاہ سلامت، شہنشاہ، وہ یہی، ان کو یہی کہنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے۔ تو بادشاہ کی حیثیت ماں کے لیے اور ہے، ماں کے لیے اور ہے، اور رایا کے لیے اور ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی حیثیت ماں کے لیے اور ہے، رایا کے لیے اور ہے۔ اسی طرح نبی کی حیثیت خدا کے لیے اور ہے، امتی کے لیے اور ہے۔ خدا کے لیے وہ عبد مقدس ہے، خدا کے لیے وہ عبد مقدس ہے، بندہ مقدس ہے، اور امتی کے لیے وہ نبی مکرم ہے، امتی کے لیے وہ نور مجسم ہے۔ یہی وجہ ہے، اب میں آپ کو کچھ جملے دینا چاہتا ہوں، بڑے دھیان سے اور بڑے توجہ کے ساتھ آخری بات بتا رہا ہوں۔
جان اور توجہ کے ساتھ سننا. اس جملوں کے ذریعہ میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. اگر محبت نہیں ہے محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں. اگر عشق کی شمع روشن ہے تو اس کو اور بھڑکانا چاہتا ہوں, اور اگر شمع نہیں جل رہی اس کو جلانا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کا مقام بتانا چاہتا ہوں, رسول اللہ کی رفعت بتانا چاہتا ہوں. میں اپنا علم کا اظہار چاہتا ہوں, میں اللہ کے حبیب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کے حبیب کا مقام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان جملوں کو موتی سمجھ کر لے لینا اور دل کی تختی میں اس کو محفوظ کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ رکھ دینا اور اس کی طرف دھیان دینا, اس میں غور و فکر کرنا. بہت کچھ جاننے کو ملے گا, بہت سارا علم ملے گا. میرے آقا کا مقام ظاہر ہوگا, میرے آقا کی شان ظاہر ہوگی. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے آقا کی نبی کی حیثیت اللہ کے لیے اور ہے, اور بندے کے لیے, مخلوق کے لیے, امتی کے لیے اور ہے. میرے نبی, ہمارے نبی اللہ کے لیے عبد مقدس ہے, اور امتی کے لیے نبی مکرم ہے, نور مجسم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو, نبی کو, ہمارے آقا کو اپنے پاس معراج میں بلایا, دھیان سے سننا, یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات میں اپنے پاس بلایا اور اس کا ذکر کیا تو فرمایا بعبدہ, بندے کو. اللہ نے بندے کو سیر کرائی. کیا فرمایا؟ بعبدہ, بھی نبی ہی نہیں کہا, نبی کو بلایا, بھی رسول ہی نہیں کہا, رسول کو بلایا, بلکہ کیا فرمایا؟ بعبدہ, بندہ کہا. کیا کہا؟ بندہ کہا. عبد کہا, بندہ کہا. جب اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلایا تو کیا کہا؟ بولو, کیا کہا؟ بندہ. عبد کا لفظ ہے 15واں پارہ میں, سبحان الذی اسری بعبدہ, عبد مانے بندہ. تو جب اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلایا تو کیا کہا؟ عبد کہا. کیا کہا؟ بندہ کہا. اپنے پاس بلایا تو بندہ کہا, مگر جب بندوں کے پاس بھیجا تو قد جاءکم من اللہ نور کہا, قد جاءکم برہان من ربکم کہا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا کہا. اپنے پاس بلایا تو بندہ کہا, بندوں کے پاس بھیجا تو کہا نور آ گیا. نور کہا, نبی کہا, نبی کہا, رسول کہا, شاہد کہا, مبشر کہا اور نذیر کہا, عزیز کہا, رسول کہا, رؤوف کہا اور رحیم کہا. اپنے پاس بلایا تو بندہ کہا, مگر بندوں کے پاس بھیجا تو نور کہا. بندوں کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ قد جاءکم, تمہارے پاس آ گیا نور. برہان کہا, نور کہا, شاہد کہا, مبشر کہا, نذیر کہا, رسول کہا, عزیز کہا, رؤوف کہا, رحیم کہا اور بہت کچھ کہا. یہ تو صرف میں نے کہا, اور تو کتنی آیتیں ہوگی اور کتنا کہا. تو جب یہاں پر تو جب اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلایا تو بندہ کہا, بندوں کے پاس بھیجا تو نور کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب, اب یہ جملہ, ایک جملہ آپ اچھی طرح سنیں, اس لیے کہ جب امتی خدا کو بندہ کہتے ہوئے دیکھے, اس لیے کہ جب امتی خدا کو بندہ کہتے ہوئے دیکھے تو خدا کی طرح نہ کہے, اور جب نور کہتے ہوئے دیکھے تو اپنی طرح نہ کہے. جب نور کہتے ہوئے دیکھے, جب مبشر کہتے ہوئے دیکھے, جب نذیر کہتے ہوئے دیکھے, جب شاہد کہتے ہوئے دیکھے, جب رؤوف کہتے ہوئے دیکھے, جب رحیم کہتے ہوئے دیکھے تو اپنی طرح نہ کہے. سمجھ میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے نبی نہ خدا کی طرح ہے نہ اپنی طرح ہے, نہ خدا کی طرح ہے نہ اپنی طرح ہے, بلکہ وہ بے مثال ہے. بات آ گئی تو یہاں ایک بات آپ کو اور بتا دوں. جب میرے آقا معراج کی رات میں دنا فتد اللہ کی منزل میں اللہ کے قرب خاص میں تھے, جب ہمارے آقا, ہمارے نبی معراج کی رات میں
دنا فتدلہ کی منزل میں اللہ کے قرب خاص میں تھے، اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا تھا. تو کس طرح پکارا تھا؟ اپنے حبیب کو پکارا تو کہا ادعو یا محمد. کیا فرمایا؟ ادعو یا محمد، ادعو یا احمد، اے محمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ. تو جب نبی، یہاں پر بھی یہ جملہ بھی کیا، اس کو بھی اچھی طرح دھیان میں رکھنا. جب نبی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں تھے، جب ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ میں تھے، اللہ نے پکارا، اللہ کے پاس تھے تو اللہ نے پکارا تو یا محمد کہا، یا محمد کہا، یا احمد کہا. مگر جب وہی نبی امتیوں کے پاس تھے تو اللہ نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، کہیں بھی یا احمد نہیں کہا. جب پکارنے کی باری آئی تو کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کہیں کہا یاسین، کہیں کہا طٰہٰ. وہاں یہ کہا اے محمد، اے احمد، نام لے کر پکارا. مگر جب نبی امتیوں کے پاس تھے دنیا میں تو پکارا یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا المزمل، اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ. القاب سے پکارا. کس سے پکارا؟ القاب سے پکارا. اللہ نے بھی بتا دیا نبی میرے پاس ہے تو اور ہے، تمہارے پاس ہے تو اور ہے. میں جو کہہ سکتا ہوں وہ تم نہیں کہہ سکتے، میں جو کہہ سکتا ہوں. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا یا محمد نہ کہو. اللہ کا فرمان ہے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی نام لے کر نہیں پکارتے، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ، اے سہیل، اے عرفان. اس طرح کوئی نام لے تو نام میں اتنی تعظیم پائی جاتی ہے. علماء کرام، بزرگان دین، پیران نظام آتے ہیں تو ان کے نام سے پہلے القاب بولے جاتے ہیں. کیا بولے جاتے ہیں؟ لقب. غوث اعظم، غریب نواز، داتا گنج بخش، یہ سب القاب بولے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم، محدث اعظم، یہ القاب ہیں. مخدوم اشرف، یہ سب کیا ہے؟ اس میں کئی القاب ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ القاب، جس سے تعظیم ظاہر ہوتی ہے، جس سے کیا ہے؟ ادب ظاہر ہوتا ہے. تعظیم نام بعد میں بولا جاتا ہے، وہ صرف پہچان کے لیے، لیکن ایک دوسرے کو نام لے کر پکارے تو اس میں اتنا ادب نہیں ہے. اس لیے علماء کرام نے کہا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ایک دوسرے کو پکار کے، اس لیے علماء کرام نے کہا ادب کا تقاضا یہ ہے یا محمد نہ کہو، تمہیں کہنا ہے تو یا ممجد کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا نور اللہ کہو. سمجھ میں بات آتی ہے؟ یا محمد کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نام ہے، ڈائریکٹ نام نہیں پکارنا چاہیے، القاب سے یاد کرنا چاہیے. یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا نبی اللہ کہنا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں مولانا کو کچھ کیا ہو گیا یا محمد، یہ کیسی بات کہہ دی کہ آپ محمد نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا نبی اللہ کہنا چاہیے، یا نور اللہ کہنا چاہیے. تو ہمارے نبی اللہ، ہمارے نبی کی حیثیت اللہ کے لیے عبد مقدس ہے، مگر امتی کے لیے نبی مکرم ہے، نور مجسم ہے. اس لیے ہم آقا کو بشر نہیں کہیں گے، اس لیے ہم آقا کو بشر نہیں کہیں گے، بلکہ بشر کہنا ہے تو بے مثل بے مثال بشر کہیں گے، خیر البشر کہیں گے. اب یہ باتیں تو آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ حضور کو اللہ نے کیوں فرمایا کہ تم کہہ دو بشر ہے. اس کے بارے میں بھی آپ نے کئی باتیں سنی، اور ہم اپنی طرح بشر نہیں کہہ سکتے، اس کے بارے میں بھی آپ نے کئی معروضات سنے. یہ باتیں امید ہے آپ کو اچھی طرح کیا ہے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب میں کل آگے بڑھوں گا اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے حضور کو بشر بنا کر کیوں بھیجا. بشر بنا کر، بشر کے بارے میں بہت کچھ سن لیا. اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے نا کہ بشر بنا کر کیوں بھیجا، بشریت کے لباس میں کیوں بھیجا. اب انشاءاللہ اس کا جواب آئندہ کی تقریر میں سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس میں غلطی ہو معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. جو کچھ کہا اسے قبول فرمائے، ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. جنہوں نے